Quran chapter 5, verse 6a, lesson 648. Title is Ablution and Bathing. Surah Al-Maaa, the table spread. BisMillaahir-Rahmaanir-Rahiim, in the name of God, the Beneficent, the Merciful. Verse 6a. O ye who believe, when ye rise up for prayer, wash your faces and your hands up to the elbows, and lightly rub your heads, and wash your feet up to the ankles. And if ye are unclean, then purify yourselves. Lesson. Wam-sahuu, and rub lightly. It is from masah, which means to touch anything with hand, to caress hand on something. Al-ka, bayn, the ankles. It is plural of kaf. Kaf means a thing which is risen or grown and seems separate from its surrounding. Here it aims the excited parts of the foot from both sides, which are called ankles. Junuban, unclean. It is from janabat, which means such condition of the body when taking a bath becomes compulsory. The Muslims were ordered in the beginning of this chapter, Surah, that they should fulfill all the duties and obey the commandments of Allah Almighty. Then it was told that all good things have been made lawful for them. They can use them pleasantly. Likewise, they should marry the women and enjoy the pleasures of the world, remaining in the determined limits of Allah Almighty. But they were warned at the end that being entangled every time in the pleasures of the world drives away the humankind from the spiritual pleasures and makes the light of belief foggy. Therefore, they should continue offering the prayer, presenting themselves in the court of Allah Almighty at prescribed times, so that their faith may remain fresh and they may be saved from the loss in the hereafter. But the lawful pleasures too do not spare the human being to be able even to be present in the prayer straightforward. Therefore, before offering the prayer, they should purify themselves. If there is no need to take a bath, then they can do ablution only. That is to say, they should wash their hands first, including wrist, then rinse the mouth and clean the teeth thoroughly. After that, clean the nose and pour the water into it. Then wash entire face with water and both arms up to the elbows, and rub their head lightly as turning over their hands duly freshly wetted, and at the end wash their feet up to the ankles. Then it has been described that if bathing is incumbent, then only ablution is not sufficient for prayer at that time, but it is compulsory to wash entire body thoroughly with water. 3 acts are necessary while taking bath. Number 1, rinsing the mouth and pouring the water up to the throat. Number 2, cleaning the nose and causing to reach the water up to the soft bone. Number 3, washing the human's entire body thoroughly with water. उर्दू में समाप्त फरमाइए। उन्वान है वज़ू और गुस्ल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। या अय्yu-hallaziina आमानुuu, izaa kuntum इlas-Salaati
فag-siluu wujuu-ha-kum ay-diyakum ilal-maraafiqi Wam-sahuu bi-uusikum arju-lakum ilal-ka bayn kuntum junuban fat-tahharuu۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھو تو اپنے منہ دھو لو اور کونیوں سمیت ہاتھ اور مل لو اپنے سروں کو اور پاؤں دھو لو ٹخنوں سمیت، اور پھر اگر جنابت سے ہو تو اچھی طرح پاک ہو جاؤ۔ وم-سہuu اور ہاتھ پھیر مسح سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں ہاتھ سے کسی چیز کو چھونا، کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا۔ ال-کا بین ٹخنے، کاف کا تثنیہ ہے۔ کاف کسی اوپر اٹھی ہوئی یا ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں پاؤں کے دونوں طرف کے ابھرے ہوئے حصے مراد ہیں، جنہیں ہم ٹخنے کہتے ہیں۔ جنوبن ناپاک، جنابت سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں ایسی حالت جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو شروع صورت ہی میں کہہ دیا گیا کہ اللہ کے حکم سب کے سب پورے کرو۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ کھانے پینے کی صاف ستھری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، انہیں بخوشی استعمال کرو۔ اسی طرح عورتوں سے شادی کرو اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کے اندر رہ کر دنیا کی لذتیں اٹھاؤ۔ لیکن آخر میں اشارہ کر دیا گیا تھا کہ دنیا کی لذتوں میں ہر وقت پھنسا رہنا انسان کو روحانی خوشیوں سے دور اور ایمان کے نور کو دھندلا کر دیتا ہے۔ اس لیے مقررہ اوقات پر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر نماز پڑھو کہ تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے اور آخرت میں ٹوٹے سے بچ جاؤ۔ لیکن حلال لذتیں بھی انسان کو اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ یوں ہی سیدھا نماز میں حاضر ہو جائے۔ اس لیے نماز ادا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرو، اور اگر نہانے کی حاجت نہ ہو تو وضو کرو، یعنی ہاتھ منہ دھو، سر کا مسح کرو اور پاؤں دھو۔ پہلے پونچھوں تک دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئے، پھر کلی کر کے اندر سے منہ، دانت وغیرہ خوب صاف کرے، پھر ناک صاف کرے اور پانی ڈال کر دھوئے۔ اس کے بعد سارا چہرہ پانی سے دھوئے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، یعنی ہاتھ تر کر کے سر پر پھیرے، پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھوئے۔ بڑوں کو لازم ہے کہ بچوں کو بہت جلد وضو کرنا سکھا دیں اور نماز پر بھی بچپن ہی سے لگا دیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اگر غسل ضروری ہو تو اس وقت نماز کے لیے نرا وضو کافی نہیں ہے، بلکہ سارے بدن کو اچھی طرح پانی ڈال کر دھونا ضروری ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔